بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج ہمارا درس نمبر 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ منیبین الیہ واتقوا، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کی فطرت کی اتباع کرو، واقیموا الصلاۃ، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ منیبین الیہ واتقوا، منیبین معنی اس کا یہ ہے کہ اسی ہی کی طرف تم رجوع کرو، یعنی یہ منیبن سے اس میں فاعل ہے، یعنی اناب ینیب انابتن، مصدر، یعنی انابتن باب افعال کا مصدر ہے۔ اور یہ اس سے پہلے جو اقم وجہ کا، یہ جو اقم ہے، اس اقم سے یہ منیبین الیہ، یہ اس کے ضمیر، یعنی اقم کے ضمیر فاعل سے یہ حال ہے۔ اب منیبہ یعنی انابتن کے معنی میں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ انابتن کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ جو نا توبہ کرنا، ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ یعنی پہلا حکم یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین اسلام کو اختیار کرو، کوئی دنیاوی مصلحت پیش نظر مت رکھو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منیبینہ کہتے ہیں۔ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور اس سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو، یعنی اس کی اقامت میں ادا کرو، یعنی اس کے اقامت، یعنی اقیموا الصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور اوقات کے اندر اندر نماز کو ادا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم ان شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو جو غیروں کو اس کے عبادت میں حصہ دار بنانے والے ہیں۔ اب اتقو، یعنی اتقو، اتقاء ان سے فعل امر ہے، یعنی ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ محبت الفت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی خوف وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثلا مثال کے طور پر جو ہے نا، شیر سے، سام سے اور دشمن وغیرہ سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا مراد یہاں پر نہیں ہے۔ وہ تقو سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کہ انسان وہ شیر اور سانپ وغیرہ سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک انسان ہے، یعنی اپنے باپ سے، استاد سے اور پیر وغیرہ سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈرنا مراد ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو، فرمانبردار لڑکا سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ابا، میرے والدہ وغیرہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ورنہ میرا بھلا نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کہ طالب علم، یعنی شاگرد سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ استاد ناراض ہو جائے، ورنہ مجھے علم نہیں آئے گا۔ تو اس سے سانپ اور شیر کی ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈرنا مراد ہے کہ جیسے کہ انسان وغیرہ اپنے والد اور استاد سے ڈرتا ہے اور پیر سے ڈرتا ہے، اور اس کی عقیدت ہوتی ہے اس سے کہ وہ مجھ سے چیز سے ناراض ہو جائے، تو ایسا ڈرنا اس سے مراد ہے۔ من المشرکین، یہ من الذین، یہ المشرکین سے بدل ہے، یعنی حرف جر کو اعادہ کے ساتھ یہ اس سے کیا ہے؟ بدل ہے۔ فرقوا دینہم، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اختلاف خواہشات کی وجہ سے اس کو کئی دین بنا ڈالے۔
वकानु शिया, और बहुत से ग्रोह बन गए। शिया का माना है यानी ग्रोह, ग्रोह है, क्योंकि इनमें से हर एक अपने मुक्तदा के पीछे चल रहा है जिसने इसको गुमराह किए। कुल्लु हिस्बिन कुल्लु हिस्बिन बिमा लदैहि फरिहून, और इनमें से हर ग्रोह बिमा लदैहि फरिहून, जो इसके पास है इस पर मगन है, अपने मजहब पर खुश और खुरम है, इसके बातिल को हक जानता है, इसके बातिल को हक जानता है। وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتينهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرٌ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ اس کی طرف رجوع ہو کر، اس کی طرف خالص اسی کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقوا منہ رحمتا، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا یعنی رحمت کچھ چکا دیتا ہے، اذا فریق منہم برب مشرکون تو اچانک ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ اس کے منکر ہو جائے جو ہم نے انہیں دیا ہے، بما آتیناہم جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا بس وہ مزے اڑائے، انجوائے کرے، فسوف تعلمون ان قریب جان لیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سند دلیل نازل نہیں کی، سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون تو سو اس سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا کچھ مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جو ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت کوئی آزمائش وغیرہ پہنچ جاتی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو وہ اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ، اور جب لوگوں کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، چھو لیتا ہے، ضرن سے یعنی ضرن سے جسمانی کمزوری مراد ہے، یا اس سے کوئی بھی عام مرض مراد ہے، یا اس سے قحط سالی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں مراد ہے۔ دعوا ربهم منیبین الیہ اذا اذاقهم رح الیہ اذا ثم اذا اذاقوا منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے، پھر جب وہ اپنی طرف سے یعنی کسی قدر رحمت کا مزہ ان کو چکاتا ہے، یعنی رحمت سے یہاں مراد یعنی اس شدت اور سختی سے چھٹکارا ہے۔ اذا فریق منہم برب یشرکون تو اسی وقت ہی ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کا شریک بنانے لگ جاتی ہے، یعنی عبادت میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، یعنی خلاصی دلانے میں دوسروں کو حصہ دار بنانے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ رب العزت کے ذات شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ان کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ ناشکری کریں۔ تو یہاں پر لیکفروا میں یہ لام کہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ لام امر ہے جو وعید کے لیے لائی گئی ہے، ایک یہ ہے کہ لام کہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لام امر ہے لیکفروا میں جو وعید کے لیے لائی گئی ہے، بما آتیناہم جو کچھ نعمتیں ہم نے ان کو دی ہے، فتمتعوا بس وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، مزے اڑائے، انجوائے کرے اپنے کفر کے سبب تھوڑی دیر دنیا میں، یہ امر وعید کے لیے لایا گیا ہے۔ فسوف تعلمون تو ان قریب اپنے اس نفع اٹھانے کو یعنی نفع فسوف تعلمون جو دنیا میں انہوں نے جو نفع اٹھایا جو ان کے ہاتھوں کا کرتوت ہے تو اس کا وبال وہ جان لیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے؟ یعنی سلطانن کا معنی حجت اور دلیل. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، وہ ان سے کہہ رہے ہیں. یہاں تکلم یعنی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کتابہ ناطق بکذا وہذا مما نطق به القرآن، یعنی شہادت اور گواہی گویا کہ تقدیری کلام اس طرح. فَهُوَ يَشْهَدُ بِشِرْكِهِمْ وَبِصِحَّتِهِمْ، وہ گواہی دیتا ہے ان کے شرک اور ان کی درستگی کی. بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، جس کے سبب سے وہ شرک کر رہے ہیں. تو یہ بِمَا كَانُوا میں ما یہ کیا ہے؟ ما مصدریہ ہے، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے سبب. یا یہ ہے کہ بما میں ما موصولہ ہے اور ضمیر بھی کی اس کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ما موصولہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہے اور بھی کی یہ جو ہی ضمیر ہے یہ ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِالْأَمْرِ، گویا کہ معنی یہ ہوا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِأَمْرِ الَّذِي بِسَبَبِهِ يُشْرِكُونَ، وہ اس امر کا کلام کرتا ہے جس وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں. یا ہم نے ان پر دلیل یعنی دلیل یا اس سے معنی یہ ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، یا ہم نے ان پر دلیل والا فرشتہ یعنی فرشتہ اتارا کہ جس کے پاس دلیل ہے، بس وہ فرشتہ اس دلیل کو بیان کرتا ہے جس کے سبب سے وہ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا أَذَاقَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، وَأَذَاقَ النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، یعنی رحمت سے یہاں بارش والی نعمت مراد ہے، رحمت کی بارش ہم ان پر برساتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس سے خوشحالی مراد ہے، یا یہ کہ صحت جسمانی سے مراد ہے. فَرِحُوا بِهَا، تو اس کی وجہ سے وہ اتراتے ہیں. یعنی فرح کا یہاں معنی ہے اترانا، تکبر کرنا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سیئہ سے یعنی معنی ہے مراد یہ ہے کہ خود سالی مراد ہو، یا تنگ دستی اس سے مراد ہو، یا بیماری کی مصیبت وغیرہ اس سے مراد ہو. بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کے سبب، یعنی ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اذا ہم یقنطون، جب وہ ان کو پہنچتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس سے نا امید ہو جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اس وقت ہی وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اذا یہ مفاجات کے لیے ہے، بطور جواب شرط لایا گیا ہے، یہاں فا کی جگہ لایا گیا کیونکہ تعقیب میں دو اہم قرینے ہیں. تو یہ اذا مفاجات کے لیے یہاں پر لائے گئے ہیں. تو جب وہ اچانک، تو وہ کیا ہو جائے؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مصیبت آ گھیر لیتی ہے، تو وہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق، اس کو انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.